السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم السفود کا صفحہ ہے 28۔ بحث ہے واجب کفایہ کی۔ واجب کفایہ کے سلسلے میں علماء محققین کے دو موقف ہیں۔ پہلا موقف تو یہ ہے کہ واجب کفایہ واجب ہوتا ہے سب پر، لیکن کسی ایک کے کر لینے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ واجب کفایہ میں مقصود وجود فعل ہوتا ہے۔ وجود فعل پا لیا جائے بس، چاہے سب مل کر کے کرے، چاہے کوئی ایک بندہ کر لے۔ مثلا پوری جماعت سے کہا گیا کہ مجھے ایک کپ چائے پلا دو، پوری جماعت کو مخاطب کیا، تو اب کوئی بھی ایک بندہ لے کر چائے آ جائے وہ کافی سمجھا جاتا ہے، اور وہی مناسب بھی ہے۔ تو ایسی پانی پلانے کی بات کہی کسی نے، 5-6 لوگ کھڑے، پانی ذرا پلا دیجئے، تو کوئی ایک ہی بندہ لا کر کے پانی پلا دے تو حاکم کی منشا پوری ہو جاتی ہے۔ تو واجب کفایہ میں یہی ہوتا ہے کہ وجود فعل مقصود ہوتا ہے حاکم کا۔ اب فعل کا وجود پا لیا گیا کسی ایک کے کر لینے سے، تو حاکم کی منشا پوری ہو گئی اور وہ ادائیگی پا لی گئی۔ اس لیے واجب کفایہ میں یہی موقف زیادہ واضح ہے اور یہی مناسب ہے، یہی معقول ہے کہ واجب تو سب پر ہوتا ہے، لیکن کسی ایک بندے کے کر لینے سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی نہ کرے تو اب سب کو گنہگار اور مجرم گردانا جائے گا، جبکہ سب کو معلوم ہو کہ کسی نے نہیں کیا۔ اور دوسرا موقف حضرت امام راضی کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، بعض مبہم پر واجب ہے، کسی ایک بندے پر واجب ہے لیکن وہ متعین نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم سب پر واجب قرار دیں تو کسی ایک کے کر لینے سے کیسے ساقط ہو جاتا ہے؟ ہم نے پہلی جواب دے دیا کہ مقصود وجود فعل ہے۔ جیسے 4-5 آدمی کسی ایک بندے کے لیے ضامن بن جائیں، کسی ایک آدمی کو ایک شخص پیٹ رہا ہے کہ میرا 50 روپیہ دے، 5-6 لوگ پہنچے، بھائی ہم لوگ ضمانت لیتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے، تو کوئی ایک بندہ بھی 50 روپیہ دے دے گا تو وہ پیٹنے والا راضی ہو جائے گا اور اس کو چھوڑ دے گا، تو کافی سمجھے گا۔ تو وہی حال اس میں بھی ہے۔ لہٰذا یہ الجھن کہ جب سب پر واجب ہے تو بعض کے کرنے سے کیسے ساقط ہوگا؟ ایسے ہی ساقط ہوگا جیسے کہ کفیلوں پر واجب ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک کفیل ادا کر دیتا ہے تو سامنے والا اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور مکلف اور مکلف بہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لہذا مکلف میں ابہام اگر ہے تو یہ مکلف بہ کے ابہام کی طرح نہیں ہوگا۔ مکلف میں ابہام کو کوئی مکلف اپنے لیے قبول نہیں کرے گا، اس لیے بعض مبہم پر وجوب کی بات کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں بعض اشیاء میں سے کوئی ایک شے واجب ہو یہ تو چلتا ہے، معقول بھی ہے۔ مثلا ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیں یا تو 5 روپیہ دے دیجئے، یا چائے پلا دیجئے، یا ایک گلاس شربت پلا دیجئے، تو یا کر کے ہم نے جب کہا تو یہ دیکھیے مبہم ہے، مکلف بہ میں ابہام ہے۔ مکلف بہ میں ابہام یہ رائج ہے اور چلتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور سامنے والا فیصلہ بھی کر لیتا ہے، کوئی ایک چیز لا کے دے دیتا ہے۔ لیکن مکلف میں ابہام ہو کہ کسی ایک پر واجب ہے تو کوئی بھی بندہ اپنے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں اپنے اوپر اس کو واجب قرار دیتا ہوں، ہر شخص اپنے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ابہام فی المکلف یہ جائز ہی نہیں ہے، معقول ہی نہیں ہے، خلاف معقول ہے۔ لہٰذا مکلف بہ کے ابہام کی طرح اسے سمجھنا بالکل دانش مندی کے خلاف ہوگا۔ اب دوسری بحث یہاں پر ایک آ رہی ہے، کیا؟ وہی مکلف بہ میں ابہام، اس کو واجب مخیر کہا گیا ہے، یعنی چند چیزوں میں سے کسی ایک کو چوائس کرنا ہے انسان کو۔ جیسے خصال کفارہ میں، قسم کے کفارے میں آپ کے سامنے 3 آپشن ہوتے ہیں، روزے کے علاوہ 3 آپشن ہوتے ہیں۔ کپڑا پہنا دیجئے 10 مسکین کو،
یا 10 مسکین کو کھانا کھلا دیجئے یا غلام آزاد کر دیجئے، ان تینوں میں سے کوئی ایک چوائس کر لے اور ادائیگی مان لی جائے گی۔ مبہم طریقے پر واجب ہے۔ علم الہی میں یہ ہے کہ کون سا بندہ کس سے ادا کرے گا، وہ الگ میٹر ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو ابہام فی المکلف بہ یہی ہے واجب مخیر۔ اس میں ہمارا موقف یہی ہے کہ یہاں پر ایجاب مکلف بہ میں ابہام چلے گا، جائز ہے، معقول ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مکلف بہ میں ابہام، اسی کو واجب مخیر کہا گیا۔ واجب مخیر کا مطلب کہ چند چیزوں میں سے کسی ایک کو چوائس کرنا ہے، اختصار چن لینا ہے اپنے لیے، اور یہ اس طریقے کا ایجاب حکام کے ہاں چلتا ہے، اور عام طور سے آپس میں بھی ایک دوسرے سے چلتا ہے کہ بھائی صاحب یا تو 50 روپیہ دے دیجئے، یا 1 گھنٹہ یہاں کام کر دیجئے ہمارا، یا ایک جوڑا کپڑا دیجئے۔ تو تینوں میں سے کوئی ایک چن لینا ہے، اور یہ عام طور سے رائج ہے، اس کو خلاف معقول کسی کے ہاں بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ صفحہ 30 پر ایک بحث آتی ہے وقت کی۔ وقت یا تو ظرف بنتا ہے مؤدہ کے لیے یا معیار بنتا ہے۔ تو ظرف اور معیار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت معیار ہے تو مؤدہ پورے وقت کو گھیر لے گا، اور ظرف اگر بنتا ہے تو مؤدہ کی ادائیگی سے وہاں وقت کچھ بچ رہتا ہے۔ یہ بحث آپ نے نور الانوار میں بھی پڑھی ہوگی، یہاں بھی بحث آئی ہے صفحات 30 اور 31 پر۔ اور بعض مؤدہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انسان کو شک ہوگا کہ یہ ہم اس کو ظرف مانیں کہ مؤدہ مانیں وقت کو، جیسے حج میں وقت ظرف کہا جائے یا وقت کو یہاں پہ معیار کہا جائے، تو ایسے مؤدہ کو ذو شبہین کہا جاتا ہے۔ دیکھیے حج کے لیے کل وقت رکھا گیا ہے 2 مہینہ 10 دن، لیکن کل 5 یا 4 دن میں حج ہو جاتا ہے، تو اچھا خاصا وقت بچ رہتا ہے کہ آپ کئی حج کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں صرف ایک ہی حج کی گنجائش ہے، دوسرے حج کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس طور پہ دیکھا جائے دوسرے حج کی گنجائش نہیں ہے تو لگتا ہے کہ معیار ہے، اور اس طور پہ دیکھا جائے کہ کل 4 دن میں حج ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا وقت بچتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حج کے لیے وقت ظرف ہے۔ یہ بحث آپ کی ہو گئی 30 اور 31 پر۔ پھر اس کے بعد واجب مؤسا کی بحث آتی ہے۔ واجب مؤسا کی بحث کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں وسعت ہوتی ہے، اب وہ بندہ چاہے تو پورے وقت کو گھیرے اپنے مؤدہ سے، چاہے تو تھوڑے سے وقت میں مؤدہ کو ادا کر دے۔ جیسے نماز کے لیے وقت مؤسا ہے، مطلب کہ آپ ظہر کا وقت پورا 2 گھنٹہ ایگزامپل مل رہا ہے تو 5 منٹ میں بھی ظہر کو ادا کر سکتے ہیں، اور چاہے بندہ عزیمت پر عمل کرنا تو پورے وقت کو گھیرے، لمبی لمبی سورہ پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، اس طریقے سے لمبی لمبی کوئی سورہ پڑھے اور پورے وقت کو گھیر لے۔ دونوں گنجائش رکھی گئی ہے، یہی ہے مؤسا کا مطلب کہ بندے کو راحت ہے اس میں۔ یہ رہی وقت مؤسا کی بحث۔ اور اس میں ایک بحث یہ آتی ہے کہ سبب وجوب کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ سبب وجوب جو ہے وہی وقت کا اول حصہ۔ اب وہ اول حصہ بھی کتنا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں راجح اور محقق موقف یہی ہے کہ 1 آن جس میں تکبیر تحریمہ بندہ ادا کر سکے، اور بعض فقہا نے کہا ہے کہ نہیں، کم از کم ایک پوری نماز یعنی 4 رکعت نماز، 4 رکعت کی نماز کا وقت اسے مل سکے، تو یہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ لیکن مفتبع اور محقق موقف یہ ہے کہ 1 آن تکبیر تحریمہ کا مل گیا آپ کو تو گویا آپ نے وقت کو پا لیا۔ اب اگر آپ اس میں نہیں ادا کر سکے تو اب آپ کے لیے وہ نماز آپ کے ذمے میں قضا ہو جائے گی۔
اچھا، حضرات شوافے کے ہاں جو اول وقت ہے وہی ادا کا وقت ہے، اس کے بعد اگر کوئی ادا کرتا ہے تو قضا کہلائے گی۔ ہمارے ہاں قضا نہیں بلکہ ادا ہی ہوگی۔ آپ نے اول وقت میں نہیں ادا کیا تو وہ وقت کھسک جاتا ہے، آگے پہنچ جاتا ہے، تو ادا ہی ہوگی۔ آپ 2 گھنٹے میں کسی بھی وقت میں ادا کر لیں گے تو ادا ہی کہلائے گی۔ یہ بحث آپ کو صفحہ 32 پر ملے گی، تفصیل آپ غور سے پڑھیں گے تو کوئی بہت مشکل نہیں ہے، واضح ہے۔ اور صفحہ 33 پر بھی وہی، بعض لوگوں نے وقت مؤسسہ میں، واجب مؤسسہ میں جزء اول کو ہی سبب قرار دیا ہے، جیسے کہ شوافے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، حنفیہ کے نزدیک پورا وقت جب فوت ہو جائے تو پورا وقت سبب ہے، ورنہ اول وقت سبب ہے۔ وہ خسکتا رہتا ہے تو وقت گزر جانے کے بعد پورے وقت کو ہم سبب قرار دیتے ہیں، اور جب تک وقت نہیں گزرا ہے تو جو ادا سے متصل وقت ہوگا، جو آن ہوگی، وہی آن سبب وجوب ہے۔